بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ سبق نمبر 17 آیت نمبر 49 52 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی ترجمہ اور پھر اس کے بعد بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ اس کی لغوی صرف تحقیق اور ترکیب سبق نمبر 16 میں گزر چکی ہے، لہذا اس سبق کو سننے سے پہلے اس سبق کو ضرور سنیے تاکہ اس کے سمجھنے میں کچھ دشواری نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اور اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان، نعمت من ربہ احسان تیرے رب کا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی سبق نمبر 16 میں مختصراً گزر چکا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کی پیٹ میں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العزت نے مچھلی کی پیٹ سے ان کو نکالا اور پھر صحرا میں چٹیل میدان میں تھے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسان سے ان کی پرورش کی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر نہ پاتا نہ سنبھالتا احسان تیرے رب کا، لنبذ بالعراء، تو پھینکا گیا تھا وہ صحرا میں، عراء کہتے صحرا کو، یعنی اگر قبولی توبہ کے بعد اللہ کا مزید فضل و احسان نہ ہوتا تو اسی چٹیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر ڈال لے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے رہتے اور وہ کمالات اور کرامات باقی نہ رہنے دیے جاتے جو محض خدا کی مہربانی سے اس ابتلا کے وقت بھی باقی رہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور پھر کر دیا اس کو نیکوں میں، یعنی پھر ان کا اور زیادہ رتبہ بڑھا اور اعلیٰ درجے کے نیک و شائستہ لوگوں میں داخل رکھا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی ان کا رتبہ اور مقام اللہ نے پھر بڑھا دیا تھا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور منکر تو لگ ہی رہے ہیں کہ پھسلا دے تجھ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں قرآن کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وہ تو مجنون ہے، باولا ہے، نعوذ باللہ۔ آخری صورت میں اللہ رب العزت پھر اس بات رسالت کو ذکر فرما رہے ہیں اور مشرکین اور منکرین مکہ کے نظریے کو قول کو رد فرما رہے ہیں، یعنی قرآن سن کر غیظ و غضب میں یہ لوگ بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گھورتے ہیں کہ تجھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، زبان سے بھی آوازیں کستے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہو گیا، اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ کو گھبرا کر مقام صبر اور استقلال سے ڈگمگا دے، مگر آپ برابر اپنے مسلک پر جمے رہیے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملے میں گھبراہٹ یا جلدی یا مداہنت اختیار نہ کیجیے۔ بعض رات نے لیزلقونک کا معنی کیا ہے کہ لیزلقونک بابصارہم کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو لوگ نظر لگانے میں مشہور تھے ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نظریں لگائیں۔ چنانچہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تلاوت فرماتے
وہ آتے اور اپنے پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو جس سے ان کے نظریں کام نہ کرتی۔ تو یہی اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں لیزلقونک بابصارہم کہ اپنے نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے اور آپ پر نظر لگا دے، لیکن اللہ ہی آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی یہ نظریں لگانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قصداً کسی کو نظر لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو، اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے آخری صورت تک ہے، لہذا یہ دم کرنے کے لیے بہت مجرب دعا ہے۔ آپ حضرات نظر بد جس کو لگ جائے اس کو اس آیات سے جو ہے دم کر لیا کریں۔ بہرحال اور وہ کہتے انہ لمجنون کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ یعنی قرآن میں جنون اور بولے پن کی بات کون سی ہے جس کو تم جنون کہہ رہے ہو؟ وہ تو تمام عالم کے لیے اعلیٰ ترین نصیحت ہے اور اعلیٰ ترین ہدایت کے ایک ذخیرہ ہے۔ اس سے بنی نوع انسان کی اصلاح اور دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، اور وہی لوگ دیوانے قرار پائیں گے جو اس کلام کو دیوانے کہتے ہیں اور اس کلام والے کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو اس قرآن نے تو دیوانوں کی جو ہے وہ زندگی بدل دی، اور یہ تو ان کے لیے ایسی موعظہ اور ایسی نصیحت بنی ہے کہ اللہ نے ان کو کفر و شرک سے نکالا، جہالت سے نکالا، سالہ سالہ جو ان میں جہالت ہوتی، دشمنیاں رہتی، وہ دشمنیاں ختم کر کے اللہ نے ان کے آپس میں محبتیں کر دی، محبتیں ڈال دی۔ تو یہ تو نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے اور ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگ نعوذ باللہ اس کو جو ہے مجنون کا کلام کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں وہی دعویٰ دوبارہ لٹا دیا جو سورت کی شروع میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات اور قرآن کے حقانیت آخری آیات میں بھی ثابت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی محبت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔